نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اس کے برعکس اب ہم دیکھا جائے تو جس بندے نے رسول اللہ کی توہین کی، گستاخی کی، تحقیق اس نے اللہ کی توہین اور اللہ کی گستاخی کی۔ یہ حکم ہے قرآن پاک کے اندر، گستاخ رسول ہے وہ لعنت کا بھی مستحق ہے اور رسوا کر دینے والا عذاب کا بھی وہ بندہ مستحق ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر گستاخ رسول کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ہے گستاخ رسول کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، کسی بھی انسان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرنا ایک نہایت سنگین جرم ہے اور کفر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین گویا کہ اللہ رب العزت ہی کی توہین ہے، اور جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر ان کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی کے اندر گستاخ رسول کا کیا حکم ہے؟ تو جب قرآن پاک کو دیکھا جائے، قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان بندوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت بیچتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب مہین یعنی دردناک عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر لعنت بھی فرماتا ہے اور اس بندے کو دنیا میں بھی رسوا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوا کر دینے والا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی توہین کرتے ہیں اللہ کی آیات کی اور اس کے رسول کی، لا تعتذروا، وہ عذر نہ بنائیں، وہ بچنے کی کوشش نہ کریں، قد کفرتم بعد ایمانکم، وہ لوگ جو توہین کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی آیات کی، وہ لوگ قد کفرتم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔ یہاں اللہ اور اس کی آیات کی توہین اور توہین رسالت، یہ حکم قرآن پاک کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ ایمان اس کا زائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر شان مصطفیٰ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کے برعکس اب ہم دیکھا جائے تو جس بندے نے رسول اللہ کی توہین کی، گستاخی کی، تحقیق اس نے اللہ کی توہین اور اللہ کی گستاخی کی۔ یہ حکم ہے قرآن پاک کی، یہ حکم ہے قرآن پاک کے اندر، گستاخ رسول ہے وہ لعنت کا بھی مستحق ہے اور رسوا کر دینے والا عذاب کا بھی وہ بندہ مستحق ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر گستاخ رسول کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اب سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث 4361 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ایک نابینا صحابی تھے، ان کی لونڈی تھی، وہ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتی، تان کرتی، گالیاں نکالتی۔ ایک دن اس صحابی نے، جو نابینا تھے، انہوں نے اس لونڈی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، اگلے دن معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس عورت کو قتل کیا؟ وہ نابینا صحابی کہتے ہیں کہ میں کپ کپاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کہ شاید اب قصاص کا معاملہ کیا جائے گا، دیت کا مطالبہ کیا جائے گا،
لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کی شان کے اندر گستاخی کرتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور حرف یہ تنبیہ ہے، الا اشہد ان دمہا ہدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کہ اس کا خون ضائع ہے، یعنی اس کا خون معاف ہے، بلا قصاص اس کا خون مباح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو معاف فرما دیا۔ اور پھر اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جس کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث ہر زبان کے اوپر زد عام ہے کہ من سب نبیًا، جو بندہ بھی نبی کی شان کے اندر گستاخی کرے، گالی دے، تان کرے، تو مولا علی نے فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ حکم صادر فرمایا۔ اور اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی گستاخان رسول کو سزائیں دی گئی؟ کیا عملی زندگی کے اندر بھی ان کے اوپر حکم لگایا گیا؟ تو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 437 جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو اس حدیث کے اندر کعب بن اشرف، یہ یہودی شاعر تھا اور سردار تھا، یہ اکثر اپنے اشعار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا اور مسلمان عورتوں کے خلاف غلط اشعار پڑھا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محمد بن مسلمہ کی قیادت کے اندر ایک دستہ روانہ کیا، تو حضور نے فرمایا کون اس کو قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ کی قیادت کے اندر ایک دستہ روانہ کیا گیا جس نے اس گستاخان رسول کو، کعب بن اشرف کو، واصل جہنم کیا۔ اسی طرح ایک اور بندہ جنہیں ابو رافع کہا جاتا ہے، یہ بھی گستاخ رسول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا، گالیاں نکالا کرتا تھا۔ حضور نے اس کے خلاف بھی، اس کے لیے بھی حضرت عبداللہ بن عتیق کی قیادت کے اندر خیبر کی طرف ایک قافلہ روانہ کیا، اور اس شخص کو بھی، ابو رافع نامی شخص کو بھی گھر سے نکال کر اس کو بھی واصل جہنم کیا گیا۔ یہ دونوں وہ شخص ہیں کہ جن کے قتل کا حکم خود ذات مصطفیٰ نے صادر فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور بڑی مشہور مثال لے لیتے ہیں، جب فتح مکہ کے دن پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی اور دیگر ان کے جو جان نثار صحابہ جشن کے فتح مکہ کے دن جب پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، اور اس دن جب عام معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن ان لوگوں میں سے چند افراد ایسے بھی تھے کہ جن کو معاف نہیں کیا گیا۔ ان افراد میں سے ایک شخص ابن خطل تھا کہ جو گستاخ رسول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتا تھا، اور ابن خطل یہ پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر نازیبا الفاظ یہ بولا کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکمن کہا اس کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بندہ بچنے کے لیے کعبے کے غلاف اور چھپ گیا کہ یہاں کعبہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا اگر یہ شخص کعبے کے غلاف میں بھی جا کر پناہ لے لے تو اس شخص کو پکڑا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ سبب کیا تھا؟ اس شخص کی گستاخیاں تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اس شخص نے کی تھی۔ ان احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی سے بھی ہمیں یہ بات، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی حکم سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا یہ عالم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس بندے کو اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کے لیے شرط ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فقہا کا اس کے اوپر کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے بالاتفاق تمام فقہا کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ گستاخ رسول وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے ہاں گستاخ رسول واجب القتل ہیں۔ ہاں اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی صحیح ہے، صحیح شرائط کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں فقہا کا اس کے اوپر کیا موقف ہے۔ ائمہ اربعہ کو دیکھا جائے، دیگر فقہا کو دیکھا جائے، محدثین کو پڑھا جائے، تو تمام کا اجماع امت ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہے
کہ بال اتفاق جو گستاخ رسول ہے وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو، وہ شخص واجب القتل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کو چھوٹ دی جائے گی، وہ بندہ واجب القتل ہے جو گستاخ رسول ہے۔ آئیے اب ہم آئین پاکستان کی روح سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان تعزیرات پاکستان، پاکستان پینل کوڈ، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کے تحت بھی جو شخص بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، توہین رسالت کرے گا، اس کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، اور پاکستان قانون کے مطابق بھی اس شخص کی سزائے موت ہے، اس شخص کو پھانسی دی جائے گی۔ لہٰذا قرآن کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، اور فقہا کے اجماع سے، اور قانون پاکستان سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص بھی گستاخ رسول ہے، توہین رسالت کرتا ہے، وہ بندہ لعنت کا بھی مستحق ہے، وہ بندہ کفر کا سبب بنتا ہے، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے اور اس کے لیے کفر کا سبب بنتا ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، اور محبت میں اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔